السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے سلسلہ میں تعلیم کا عمل جاری ہے۔ آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں کہ اس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لیا یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس لیے روزہ داروں کو اس ہم خر ماوہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں: اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حد الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کے مسئلہ میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے،
اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلی فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت الحاظہ دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ذوف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے، اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ تستری 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزہ کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ بس معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے ساتھ اور اپنے حکموں کو پورا کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں جو بڑوں کے بزرگوں کے اقوال ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک جس طرح کے فضائل میں سحری کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو سحری کے وقت ہر مسلمان کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتباع سنت میں چاہے ایک کھجور کھائیں، چاہے ایک گھونٹ پانی کا پئیں، ضرور پینا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے پیر اٹھنے کا موقع ملتا ہے، اتباع سنت کا موقع ملتا ہے، اور جو بندہ اٹھتا ہے وہ کوئی نفل لازمن پڑھے گا یا کسی نہ کسی حالت میں اللہ کا ذکر تو ضرور کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فائدہ سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔